السلام علیکم ایوری ون. جنت کے پتے ناول کی یہ 14 ایپیسوڈ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا. شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی. ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک. اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے. بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے. یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا. سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی. گورسل بس سروس وہ سبانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی. ہالے نے اسے گورسل کا شیڈیول رٹوا دیا تھا. جس دن تمہاری گورسل چھوٹ گئی تمہیں ہالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا. گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتی تھی اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئے تو گورسل گئی. اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں. جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے. جب گورسل نے بوسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا. ٹاسکم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا. وہاں عین وسط میں اتاترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے. مجسمے آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور سردی کی طرف اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن. وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی. موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے. وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی. گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا. چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی. زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں. وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹ کی آواز آئی. وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی. اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی. ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا. اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا. لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے. شکر ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا. بارش اسی طرح برس رہی تھی. اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے. اس نے کوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا. جھنجھلا کر وہ جھکی. دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے، پاؤں ان سے نکالے اور جوتے اسٹریپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی. نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا. وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی. میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا. چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو. وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس سے قبل ہی متربن کے جوتے پہن کر بیٹھ جائے. میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں. کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر روڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے. وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنا رہی تھی. اس کی نظر کونے کی ایک خالی
नशिस्त पर थी, मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही धम से उसके बराबर की जगह पर आ बैठी। वो सियाह सूट में मलबूस शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को उसका सांस रुक सा गया। वो जिहान सिकंदर अहमद, बहुत कीमती और नफीस सियाह सूट में मलबूस, जेल से बाल पीछे किए, वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफ केस उसने कदमों में रख दिया था। वो मुतहर्रिस सी बैठी सामने देखे गई। कनखियों से उसे वो चेहरे के आगे अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कतार और उनकी कतार के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस अजीब इत्तेफाक पर इतनी शश्तर बैठी थी कि हाथ से लटकते हुए जूते भूल ही गए। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो उसे कैसे मुखातिब करे, और अगर वो उसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो उसका दिल डूबने लगा। मगर वो तो शायद उसे पहचाने भी ना। इस सर्द महर कम गोश शख्स से उसे यही तवक्को थी। चंद पल सरके थे कि जिहान ने सफ़ा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पे डाली। फिर सफ़ा पलटकर अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा उसे देखा। उसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थीं। पानी के कतरे थोड़ी से नीचे गर्दन पे गिर रहे थे और उसके मुतवज्जो होने पे भी सांस रोके सामने देखे गई। ओ हया! वो हैरत भरी आवाज़ कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलकें उसकी जानिब उठाई। काजल की लकीरें मिटकर नीचे बह गई थीं। तब भी उन उदास आँखों में अजीब सहर दिखता था। जिहान सिकंदर, वो बदवक्त रस्मन मुस्कुराई। हया, कैसी हो? अकेली हो? कहने के साथ जिहान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहाँ कोई मुसाफिर हया का हमसफ़र नहीं लग रहा था। जी अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपनाइयत से कहते हुए वो अखबार तह करने लगा। वो जो उसके लिए हथौड़ी और मैगज़ीन नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जिहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। तुम फिर कब आओगी घर? अखबार एक तरफ रख कर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जो था। वो यकटक उसे देखे गई। बस शायद कुछ दिन कहने की सही में उसे महसूस हुआ। जिहान की नज़रें उसके हाथ पे फंसी थीं और पेशतर उसके के वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो? लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद, उसे सोचने का मौका ही ना मिल सका। जिहान जूता लेने के लिए झुका तो उसने बेबसी से टूटे हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाली है।
اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جیحان، رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جیحان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا، ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹریپس بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ متعصب ہوا۔ کوئی بات نہیں، حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جیحان نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی جیحان نے اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا، مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جیحان نے ذرا سا مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے۔ ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارا آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں، اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دھوری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جیحان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جیحان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جیحان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسماں دکھائی دینے لگا۔ وہ جیحان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل
نکلی پڑی تھی، اس سے پیشتر کہ وہ مطالعہ کر پاتی۔ جیہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جیہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جیہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی، اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا، خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جیہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اور اوپر تک نظر آتی 5 منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاؤنز کی طرح لگتے تھے، اور یہ روشنیوں و کمکموں سے مزید ٹاؤنز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، اوہ! وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جیہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں عار نہیں سمجھتی تھی، مگر جیہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں راستہ بناتی حیا کو جیہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جیہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا۔ نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی کھنکی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جیہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستینے موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے
ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری سی نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جیہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محسوسی اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جیہان۔ مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا بوائے فرینڈ۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جیہان نے سمجھنے والے انداز میں اثبات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والے گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے کر آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جیہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جیہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کوہنیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جیہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ، یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی؟ تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبدالرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جیہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑاتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسمگلنگ کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا۔
اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جیہان کے اشارے پر بل لے آیا تھا اور جیہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جیہان نے ذرا تفکر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جیہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی، جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جیہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کی دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی اور توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور نتیجہ اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا ٹکڑا شڑ شڑ کرتا، بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹرز اس وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پہ گری پڑی تھی۔ جیہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے تھے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ گئی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹر ہے یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جیہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے۔ دیکھی ہے نا تم نے؟ اوہو، اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ
گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے دائیں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے۔ اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی۔ ہاں، اور گھٹنے؟ جیہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے آبرو اٹھائے۔ لڑکی، کور اسٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم پھسلی ہو، اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے کندھوں پہ بھی رگڑ آنی چاہیے، پھر وہ گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی اسے اپنی جینس پہ لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جیہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ چھڑاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو، سنجیدہ طبیعت کا، لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے، اور باریک بین بھی، جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی، وہ جیہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہالے، یہ بالکنی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ ہالے، جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسر لگے ہیں۔ وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ سے خود بخود جل اٹھتی ہے، اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچز سلو ہیں۔ یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا سے طلباء کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ اوہ، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔
ہمارے ہاں بھی ہاسٹلس میں اے سی، لائٹ اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاؤنز ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے۔ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بھڑک پر خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجہ گھورا۔ ہالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو ہالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا، تمہیں کس ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی۔ بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ، کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ، یا پھر ویلنٹائنز ڈے۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ چل حیا بی بی، تو آزادی لبریز کر لے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے سرخ کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تضحیک کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا، خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشاور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گرے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ ہے سچی